السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں نے اس چینل میں ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے تعلیمات احادیث۔ تو اس پروگرام میں ہوگا یہ کہ ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھا کریں گے اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم اسی پروگرام میں سیکھیں گے۔ اور اس پروگرام کے لیے میں نے جو کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مسند امام اعظم، جو کہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اسی سے ہم حدیث مبارکہ کو پڑھا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے کہ ایک صحابی نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت گلوکارہ تھی، تو اس عورت نے یہ قید لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اب اس حدیث پاک کی آئمہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ نصف علم پر مشتمل ہے، اور دوسری روایت میں امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ اس دین کے ابواب میں سے 70 ابواب پر یہ حدیث پاک مشتمل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1/3 اسلام پر یہ حدیث پاک مشتمل ہے۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ 4 احادیثیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو چونکہ یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ کتب حدیث میں موجود ہے تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک جو ہے وہ مروی ہے، درج کی گئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں الاعمال بالنیات کے الفاظ بھی ہیں، الاعمال بالنیتی کے الفاظ بھی ہیں، اور العمل بالنیتی کے الفاظ بھی موجود ہیں، یعنی یہ 4 الفاظ کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس حدیث پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے مروی ہے، چونکہ ہم مسند امام اعظم پڑھ رہے ہیں تو ہر حدیث پاک کے جو پہلے راوی ہوں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن ابراہیم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن وقاص سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کے لیے وہی ہے۔ اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی وضاحت آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دی۔ فَمَن كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ اب اس حصے میں ایک لفظ آیا ہے ہجرت، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ تو ہجرت جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کفار کے علاقے کو آپ چھوڑ کر مسلمانوں کے علاقے میں آ جائیں، یا دارالخوف سے دارالاسلام میں آپ آ جائیں، تو اسے بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اور دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کفر اور شرک سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا۔ تو پہلی جو ہجرت تھی اس کو ترک مکانی بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہجرت کو ترک معاصی کہتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں کہ فَمَن كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صدقہ دیا، خیرات دی، کسی کی مدد کی، یا کوئی نماز پڑھی، جو بھی اس نے نیک عمل کیا، اس میں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، تو فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ یعنی اس کو ثواب جو ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول ہی دیں گے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے گا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اور جس نے کوئی نیک کام کیا، صدقہ دیا، خیرات کی، کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کروا دیا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیک عمل کیا، حج کی، زکوٰۃ دی، نماز پڑھی، کوئی بھی نیک عمل کیا، تو اس میں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو راضی کر لے، لوگوں کے اندر اس کی واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، تو پھر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عمل کا بدلہ نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت والے دن اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احد، کہاں ہیں وہ لوگ جو اس عمل میں بھی کسی کو شریک ٹھہراتے تھے جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا تھا، جو عمل خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا تھا، انہوں نے اس میں بھی کسی کو شامل کر لیا۔ انہوں نے صدقہ، خیرات، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، کوئی بھی نیک عمل ہے وہ اس لیے کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، انہوں نے اس میں بھی یہ نیت کر لی کہ فلاں بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کے درمیان میری بلے بلے ہو جائے، اس نے صدقہ دیا کہ مجھے لوگ سخی کہیں، غنی کہیں، اس نے نماز پڑھی کہ لوگ مجھے متقی کہیں، اس نے حدیث کو بیان کیا تاکہ مجھے لوگ عالم کہیں، تو پھر وہ فرشتہ فرمائے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو اجر بھی اب اسی سے چاہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ شُرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے شرکی عمل سے بے نیاز ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی تو ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ یصیبوہا کہ اسے حاصل کر لے، اسے پا لے، یصیبوہا یہ اس میں فاعل سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پا لینا، حاصل کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پس جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ وہ اسے حاصل کر لے، او یا پھر امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا پھر اس کی ہجرت یہ تھی کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو وہ ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس نے صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی نیک عمل کیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو سورہ نساء کے تحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، کسی عورت کے لیے تھی یا کسی بھی مفاد کے لیے تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر ہے، تو اس کے لیے وہ فرشتہ پھر اعلان کرے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، تم اسی سے چاہو جس کے لیے تم نے وہ ہجرت کی تھی، جس کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اس میں ہم نے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اس میں ہم نے اخلاص لانا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنی نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں اس میں ہم نے نیت یہی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، تو پھر ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ سکتے ہیں، وگرنہ ہمیں کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔